بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کا بیان۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اپنا جھگڑا لے کر پیش ہوئے۔ ایک نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق فرما دیں، اور دوسرا بولا جو پہلے سے کچھ سمجھدار تھا، جی ہاں یا رسول اللہ، ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے موافق فرمائیے، اور مجھے بھی کچھ عرض کرنے کی بھی اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو۔ وہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا اس شخص کے یہاں مزدوری کرتا تھا، اس نے اس شخص کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے کو رجم ہوگا، میں نے 100 بکریاں اور 1 وادی فدیہ میں دے دی۔ پھر اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ہوگی، اور اس کی بیوی پر رجم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، تیری بکریاں اور وادی تجھے واپس ملے گی، اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ہوگی۔ اور حضرت انیس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی بیوی کے پاس جا کر دریافت کرو، اگر وہ اعتراف کر لے تو رجم کر دو۔ چنانچہ عورت نے اقبال جرم کر لیا اور وہ رجم کر دی گئی۔ حدیث شریف سے زنا کا حکم معلوم ہو گیا ہے کہ زانی مرد یا عورت جب کہ شادی شدہ نہ ہو تو اس پر 100 کوڑے لازم ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تم لوگوں کو ان پر اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ذرا بھی رحم نہ آنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں تم پر شفقت اور مہربانی کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں حدود اللہ کو ہی ختم کر دو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تم سے کہیں زیادہ مہربان ہے، اور اس کے باوجود اس نے زانیوں کو حد لگانے کا حکم دیا جس پر دنیا میں حد قائم نہ ہوئی، قیامت کے دن سرِ عام اسے آگ کے کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر ارشاد مبارک ہے، یعنی اگر تم اللہ کی توحید اور قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہو تو حد کو معطل نہ کرو، اور حد قائم کرتے وقت مومنوں کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے تاکہ سزا میں شدت پیدا ہو اور لوگوں کے سامنے خوب شرمندگی ہو، اس طرح آئندہ کو باز رہیں گے اور جرم کا اعادہ نہ کریں گے۔ یہ غیر شادی شدہ کی حد کا بیان ہے، اور اگر مرد شادی شدہ ہے کہ نکاح کے بعد دخول کر چکا ہے، یا عورت ایسی ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ دخول کر چکا ہے، پھر وہ زنا کر لے تو ان کی سزا رجم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معیر رضی اللہ عنہ بن مالک کو رجم کی سزا دی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر زنا کا اقرار کیا اور اسی گناہ سے اسے پیٹ بھی تھا، آپ نے بچہ پیدا ہونے تک اسے واپس فرما دیا، ولادت سے فارغ ہو کر وہ پھر حاضر ہوئی تو اسے رجم کی سزا دی گئی۔ یہ دنیا کی سزا ہے، اگر دنیا میں مل گئی تو درست ہے، ورنہ آخرت میں ملے گی، اور آخرت کا عذاب بہت ہی شدید اور دیر پا ہے، لہٰذا زنا سے بہت ہی بچنا چاہیے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، مطلب یہ کہ زنا نہ کرو اور اس سے بہت ہی بچو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور بہت ہی برا راستہ ہے، یعنی اہل زنا کے لیے یہ بدترین راستہ ہے جو انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ وہ پوشیدہ ہوں۔ زہر سے مراد بہت بڑا گناہ یعنی زنا اور وطن سے بوس و کنار وغیرہ مراد ہے، اور یہ بھی زنا ہی میں داخل ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ہاتھ زنا کرتے ہیں اور آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں،
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مردوں اور عورتوں کو نگاہیں پست رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کو حرام سے محفوظ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور زنا کو تورات، انجیل، زبور اور قرآن کی بہت سی آیات میں حرام قرار دیا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بھلا کسی مومن کی عزت و آبرو لوٹنے سے بڑھ کر اور ان کے نسب کو خراب کرنے سے بڑا اور کیا گناہ ہوگا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا، اور کہا کرتے تھے کہ جب مجھے یہ گوارا نہیں کہ کوئی شخص میری عزت کو پامال کرے تو میں کسی اور کی عزت کو کیسے پامال کر سکتا ہوں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ زنا سے بہت بچو کہ اس میں 6 مصیبتیں ہیں، 3 دنیا کی، 3 آخرت میں۔ دنیا کی تو یہ ہے: نمبر 1 کی رزق میں کمی اور بے برکتی ہو جاتی ہے، نمبر 2 نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتی ہے، نمبر 3 لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اور آخرت کی 3 یہ ہے کہ اللہ کا غضب، نمبر 2 عذاب کی سختی اور دوزخ میں داخلہ، جسے اللہ تعالیٰ نے النار الکبریٰ فرمایا ہے کہ وہ سب سے بڑی آگ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دوزخ کا کچھ حال سناؤ۔ کہنے لگے: اے پیغمبر، وہ انتہائی سیاہ اور تاریک ہے، اگر سوئی کے سراغ کے برابر بھی اس کی آگ باہر آ جائے تو روئے زمین کی ہر چیز جل جائے، اور اس کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا اگر زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی بدبو سے مر جائیں، اور اس کے زخم کا ایک قطرہ اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین والوں کے تمام اسباب حیات تباہ ہو کے رہ جائیں، اور ان 19 فرشتوں میں سے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اگر کوئی ایک فرشتہ زمین پر نمودار ہو جائے تو سب اہل زمین اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور اس کی زنجیروں کا ایک حلقہ اگر زمین پر گرا دیا جائے تو وہ اسے نیچے تک دھساتا چلا جائے اور کہیں نہ رکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبرائیل بس کافی ہے، اور رونے لگے، اور جبرائیل بھی رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ تمہارا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یا رسول اللہ، مجھے کیا بھروسہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی مقام پر رہوں گا، یا مجھے بھی ہاروت ماروت اور ابلیس کی طرح کسی امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام جیسے مقربین بارگاہ خداوندی میں روتے ہیں تو ایک گنہگار آدمی کو تو بہت ہی رونا چاہیے۔ تو ناظرین حضرات، دیکھنا کہیں اپنی حیات اور صحت کے دھوکہ میں نہ رہنا کہ دنیا ڈھلتی چھاؤں ہے اور عذاب بہت طویل ہے۔ زنا سے بچتے رہو کہ وہ غضب، ناراضگی اور دردناک عذاب لاتا ہے، اور انتہائی سنگین وہ زنا ہے جس میں کوئی شخص مسلسل لگا رہتا ہے، مثلاً اپنی بیوی کو طلاق دے کر یوں ہی بطور حرام اپنے پاس ٹھہرائے رکھتا ہے، رسوائی کے ڈر سے لوگوں میں ظاہر نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو آخرت کی رسوائی کا کیوں خوف نہیں ہے، جس دن کی سب بھید علم نشرہ ہو جائیں گے؟ سو ایسے دن کی رسوائی کے خوف کی وجہ سے زنا سے بہت ہی بچنا چاہیے، اور اس پر ہرگز اصرار نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلہ کی تاب کس کو ہے؟ اور خوب توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور توبہ اور ندامت کا وقت دنیاوی زندگی تک ہی ہے، مرنے کے بعد نہ توبہ کچھ فائدہ دے گی اور نہ ہی ندامت کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی مدح فرمائی ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے تو ان پر کوئی الزام نہیں، ہاں جو اس کے علاوہ طلبگار ہوں، ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، یعنی یہ لوگ نافرمان ہیں، لہٰذا ہر
لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ خود بھی زنا سے توبہ کرے اور لوگوں کو بھی اس سے روکتا رہے، کیونکہ جس خطے میں زنا عام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر طاعون جیسی وبائی امراض عام کر دیتے ہیں۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب یہ حالات دیکھنے میں آئیں کہ تلوار سوتی ہوئی ہے اور خون بہائے جا رہے ہیں تو یقین کر لو کہ ان لوگوں نے اللہ پاک کے حکم کو ضائع کیا ہے جس کا انتقام ایک دوسرے کے ذریعہ لیا جا رہا ہے، اور جب دیکھو کہ بارش بند ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ لوگوں نے زکوٰۃ بند کر دی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنی بارش روک لی ہے، اور جب دیکھو کہ وبا پھیل رہی ہے تو یقین کر لو کہ زنا عام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زنا جیسی وبا سے بچائے، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی اچھی ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔